بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ گزشتہ کلاسز میں سے ایک کلاس میں ہم نے فعل کی فاعل سے مطابقت کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ انشاءاللہ العزیز آج کی اس کلاس میں فعل کی مفعول سے مطابقت کے حوالے سے گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کیا چیزیں ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آسان الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی کام کو سر انجام دینے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور جس پر فاعل کے فعل کا اثر پڑے وہ مفعول کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ مثال میں کہا جائے کہ استاذ نے حامد کو نصیحت کی، اب اس جملے میں دیکھیں کہ استاذ فاعل ہے، چونکہ استاد نصیحت کرنے والا ہے، وہ نصیحت کے فعل کو سر انجام دینے والا ہے، اور حامد مفعول ہے، چونکہ اس نصیحت کا جو اثر پڑ رہا ہے وہ حامد پر پڑ رہا ہے، تو حامد مفعول ہو جائے گا۔ اب ان کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ فاعل کو کیسے پہچانیں گے اور مفعول کو کیسے پہچانیں گے، تو اس کے لیے ماہرین نے لکھا ہے، بلکہ ہم روزمرہ کی استعمال میں بھی ہم اس پر اپنا فوکس رکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی فاعل ہوتا ہے اس کے ساتھ لفظ نے کو بڑھاتے ہیں، اور جب کوئی مفعول ہوتا ہے تو اس کے بعد عام طور پر لفظ کو بڑھاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی مفعول کے بعد کبھی سے کا لفظ اور کبھی پر کا لفظ بھی آتا ہے، جیسا کہ آگے انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی کہ بتایا جائے گا کہاں پر وہ لفظ سے اور لفظ پر آئے گا۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ فاعل کے بعد عام طور پر لفظ نے آتا ہے اور مفعول کے بعد عام طور پر لفظ کو آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے یہ کہا کہ اسلم نے اپنے والد کو خط لکھا، اب دیکھیں اسلم چونکہ فاعل ہے، اس کے بعد لفظ نے آ رہا ہے، اور خط لکھا کس کو؟ اپنے والد کو، تو والد کے بعد کو آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ مطلب یہ ہوا کہ لکھنے والا خط ہے، خط لکھنے والا اسلم ہے، اور جس پر فعل کا اثر پڑ رہا ہے، یعنی فاعل کے فعل کا اثر پڑ رہا ہے وہ جو کہ والد ہے، والد کو لکھ رہا ہے، اس لیے والد مفعول ہے، اور والد کے بعد لفظ کو آ رہا ہے۔ یہاں تک تو بات یہ بنیادی بات تھی۔ اب ہم آپ اپنے اصل مقصود کی طرف آتے ہیں کہ فعل کی مفعول سے مطابقت کے حوالے سے کن قواعد کو جاننا ضروری ہے، اور کون سے قاعدے کی بنا پر کیا حکم لگے گا، اور لکھنے کی کیا صورت ہوگی، پڑھنے کی کیا صورت ہوگی۔ تو اس میں بنیادی طور پر کوشش یہ کی جائے گی کہ آپ کے سامنے 8 قواعد کو زیر بحث لایا جائے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا قاعدہ جو اس حوالے سے یہ کہ جب بھی کسی فعل کا ایک ہی مفعول ہو اور وہ ذی عقل ہو، یعنی اس میں عقل ہو، تو پھر اس صورت میں مفعول کے ساتھ لفظ کو آتا ہے، غیر ذی عقل یا بے جان کے ساتھ لفظ کو نہیں آتا۔ تو پہلے قاعدے کا حاصل یہ نکلا کہ جب کسی فعل کا ایک ہی مفعول ہو اور وہ ذی عقل ہو تو پھر مفعول کے ساتھ کو کا لفظ آئے گا، اور غیر ذی عقل یا بے جان اشیاء ہوں تو پھر لفظ کو نہیں آئے گا۔ ہم دونوں کو مثال سے سمجھ لیتے ہیں کہ جب کوئی ذی عقل چیز اور مفعول ایک ہو، مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ میں شکیل کو جانتا ہوں۔ اب شکیل دیکھیں ایک ذی عقل چیز، ذی عقل ہے، وہ انسان ہے، ظاہر شکیل انسانوں کا نام ہے تو انسان ہی ہے، تو اس لیے اس کے بعد ہم کو لگائیں گے، میں شکیل کو جانتا ہوں۔ یہ کہنا غلط ہوگا میں شکیل جانتا ہوں۔ غیر ذی عقل کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر مجھ سے کسی نے پوچھا کیا آپ نے سانپ دیکھا، تو میں یہ جواب دوں گا کہ جی میں نے سانپ دیکھا، یعنی ایسا کہنے کہ کیا آپ نے سانپ دیکھا ہے، میں بولوں گا جی میں نے سانپ دیکھا ہے۔ لیکن اگر میں اس کے بجائے ایسے کہوں کہ جی میں نے سانپ کو دیکھا ہے، یا سوال کرنے والا کہے کہ کیا آپ نے سانپ کو دیکھا ہے، تو یہ جملہ غلط ہوگا۔ اسی طرح بے جان اشیاء کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی جس طرح طلبہ آپس میں پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ریاضی جانتے ہیں، تو جواب میں یہ آئے گا جی میں ریاضی جانتا ہوں۔ تو اس صورت میں لفظ ریاضی چونکہ ایک بے جان اور غیر ذی عقل چیز ہے، اس لیے اس کے بعد کو نہیں آئے گا۔ اگر جواب میں یہ کہا جائے کہ میں ریاضی کو جانتا ہوں تو یہ سراسر غلط جملہ ہے۔ دوسرا قاعدہ اس حوالے سے یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محاورات میں مفعول مصدر کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس صورت میں یاد رکھیں کہ جہاں مفعول مصدر کے ساتھ ہو تو یہاں پر
کو کے لفظ کو لانا درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال ایسے دی جائے کہ مثال یہ دی جائے کہ اس نے اپنی تباہی پر کمر باندھ رکھی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر جو کمر ہے، کمر کو باندھ رکھنا، یہ جو جملہ ہے کہ کمر باندھ رکھی ہے، یہاں پر اگر کوئی جملے میں یہ کہ کمر کو باندھ رکھا ہے تو یہ کہنا غلط ہوگا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ روزمرہ اور محاورات کے خلاف ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر جو مفعول ہے کہ جو کمر ہے وہ مصدر یعنی باندھنا جو ایک مصدر ہے اس کے ساتھ اس کا استعمال ہوا ہے، لہٰذا اس میں کو لانا درست نہیں ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے اپنی تباہی پر کمر کو باندھ رکھی ہے، اس نے اپنی تباہی پر کمر کو باندھ رکھی ہے، یہ جملہ غلط ہوگا۔ صحیح جملہ یہی ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس نے اپنی تباہی پر کمر باندھ رکھی ہے۔ اس حوالے سے تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب بے جان اشیاء اور غیر ذی عقل اشیاء کے ضمن میں توجہ دلانی مقصود ہو، یعنی کوئی متوجہ کرنا مقصد ہو، توجہ دلانے مقصد ہو، تو اس صورت میں کو بولتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ غیر ذی عقل اور بے جان اشیاء میں کو نہیں لائیں گے، لیکن ایک صورت کو لانے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بے جان اشیاء اور غیر ذی عقل اشیاء کے ضمن میں توجہ دلانے مقصد ہو تو اس صورت میں لفظ کو لائیں گے۔ جیسا کہ یہ مثال دی جائے کہ میرے بوجھ کو کوئی اٹھائے تو مانوں۔ کیا مثال دی جائے؟ یہ مثال کہ میرے بوجھ کو کوئی اٹھائے تو مانوں۔ اب یہاں دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بوجھ یہ غیر ذی عقل ہے تو اس کے بعد کو نہیں آنا چاہیے، لیکن چونکہ یہاں توجہ دلانے مقصد ہے اس لیے میرے بوجھ کو کہیں گے، میرے بوجھ کوئی اٹھائے تو مانوں، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض افعال کے ساتھ دو مفعول آتے ہیں، یعنی دو چیزوں پر فاعل کے فعل کا اثر ہو رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں ہم کس قاعدے کی رعایت کریں گے؟ تو اس کے بارے میں بھی ماہرین نے ایک قاعدہ لکھا ہے کہ جب کسی فعل کے ساتھ دو مفعول آ جائیں یا بعض افعال کے ساتھ دو مفعول آ جائیں تو ان میں سے ظاہر بات ہے ایک مفعول قریب ہوگا اور دوسرا مفعول دور ہوگا، اور تو ایسی صورت میں جو مفعول قریب ہے، قریب والے مفعول کے ساتھ کو نہیں آئے گا، بلکہ جو دور والا مفعول ہے اس کے ساتھ ہم کو لائیں گے۔ اس کو ہم مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جملہ میں نے کہا کہ میں نے تمہارا قلم انور کو دیا۔ اب دیکھیں یہاں پر اس جملے کے اندر میں نے تو چونکہ میں کے ساتھ نہیں آ رہا، یہ تو فاعل بن گیا، لیکن اس کے ساتھ آگے تمہارا قلم انور، قلم بھی مفعول ہے اور انور بھی مفعول ہے، تو اس صورت میں دیکھیں ہم یہاں پر قلم کے ساتھ کو نہیں لائیں گے چونکہ یہ قریب والا مفعول ہے، بلکہ دور والے مفعول کے ساتھ جو انور ہے اس کے ساتھ کو لائیں گے، تو جملہ یہ صحیح ہوگا کہ میں نے تمہارا قلم انور کو دے دیا۔ یہ جملہ غلط ہوگا کہ میں نے تمہارے قلم کو انور کو دے دیا، تو یہ جملہ غلط ہوگا، صرف ایک دفعہ کو آئے گا اور وہ بھی دور والے مفعول کے ساتھ آئے گا۔ اور اس حوالے سے پانچواں قاعدہ یہ ہے، جو بات گزشتہ چل رہی ہے کہ فعل کی مفعول سے مطابقت کے حوالے سے، تو اس حوالے سلسلے میں پانچواں قاعدہ یہ ہے کہ، اور یہ ہمارا قاعدہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے عام طور پر فتاویٰ کے میدان میں بھی اور دوسری تحریرات وغیرہ میں بھی، تو اس لیے اس قاعدے کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر دو یا دو سے زیادہ غیر ذی عقل مفعول حرف عطف کے ذریعے ملے ہوئے ہوں، مطلب دو یا دو سے زیادہ مفعول چیزیں ہیں اور وہ حرف عطف یعنی لفظ اور ان کے درمیان میں آ رہا ہے، تو اس صورت میں اس صورت میں ان کا فعل تذکیر و تانیث اور واحد اور جمع ہونے کے لحاظ میں قریب ترین مفعول کے مطابق ہوگا۔ اس قاعدے کو دوبارہ سن لیجئے کہ اگر دو یا دو سے زیادہ غیر ذی عقل مفعول حرف عطف کے ذریعے ملے ہوئے ہوں تو ان کا فعل مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے اور واحد اور جمع ہونے کے لحاظ سے ان میں سے قریب ترین مفعول کے مطابق ہوگا۔ مثال کے طور پر چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، ان سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ قاعدہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے گلاس اور میز خریدی گئی، اب یہاں پر دیکھیں گلاس بھی یہ مفعول ہے اور میز بھی مفعول ہے، اب یہ حرف عطف کے ساتھ ہیں، ایک سے زیادہ غیر ذی عقل مفعول ہے، تو ان میں آخری جو دوسرا والا مفعول ہے چونکہ یہ زیادہ قریب ترین ہے تو اس لیے اس کا اعتبار کریں گے واحد اور
فعل کے مذکر اور مؤنث اور واحد اور جمع ہونے میں اسی کا اعتبار کریں گے۔ تو اب گلاس دیکھیں، گلاس مذکر ہے، گلاس لایا جاتا یہ بولتے ہیں، میز مؤنث ہے یہ بولتے ہیں میز رکھی ہے۔ تو اس صورت میں ہونا تو یہ چاہیے تھا گلاس کا اعتبار کرتے تو گلاس اور میز خریدا گیا، اور میز کے اعتبار کرتے ہوئے ہم کیا کہیں گے، گلاس اور میز خریدی گئی۔ تو یہ جملہ صحیح ہوگا، گلاس اور میز خریدی گئی، چونکہ یہاں پر دوسرا مفعول جو قریب ہے فعل کے اسی کا اعتبار کریں گے، فعل کے مذکر اور مؤنث لانے میں اسی کا اعتبار، چونکہ میز مؤنث ہے اس لیے خریدی گئی درست ہوگا۔ اسی طرح ایک مثال یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ سیاہی اور قلم خریدا گیا۔ اب سیاہی یہاں پر سیاہی مؤنث ہے اور قلم مذکر ہے، اب یہاں پر فعل کے مذکر لانے میں قلم کو دیکھا گیا تو خریدا گیا کر دیا۔ اور اس طرح ایک مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ ایک قلم دان اور 4 قلم خریدے گئے۔ اب شروع میں تو یہاں پر ایک قلم کا لفظ آیا ہے، ایک قلم دان، اور بعد میں 4 قلم کا لفظ آیا ہے، تو فعل کو جو خریدے لفظ خریدنا ہے، یہ جو خریدے گئے جو فعل ہے، تو اس کو 4 قلم کے اعتبار کرتے ہوئے، قلم مذکر ہے اور جمع ہے تو اس کے اعتبار کرتے ہوئے جمع لایا گیا۔ اسی طرح ایک مثال یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ انہوں نے دکانیں اور مکان فروخت کر دیے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی اسی کا اعتبار کرتے ہوئے انہوں نے دکانیں اور مکان فروخت کر دیے، آخری مفعول کا اعتبار کرتے ہوئے اور اسی خیال سے مذکر اور مؤنث اور واحد اور جمع لائے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اس کا الٹ کر دیں، مثال کے طور پر انہوں نے مکان اور دکانیں فروخت کر دی، یعنی مکان کو پہلے لے آئے اور دکانوں کو بعد میں۔ اب چونکہ دکانیں وہ جمع ہیں وہ بعد میں لے آئے، بعد میں اس کو لایا ہے تو اس لیے اب وہ جمع لے آئیں گے اس کو، کہ انہوں نے مکان اور دکانیں فروخت کر دیں۔ پہلے والی مثال میں انہوں نے دکانیں اور مکان فروخت کر دیے، اور دوسری مثال میں انہوں نے مکان اور دکانیں فروخت کر دیں، یعنی نون غنہ کے ساتھ ہے۔ اور اسی کے اندر وہ مثالیں بھی آتی ہیں کہ بسا اوقات اردو کے اندر ہم بہت سے الفاظ ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے یہ جملہ بولا کہ آج میں نے ناشتے کے اندر انڈا، پراٹھا، ڈبل روٹی اور مکھن کھایا۔ اب ایسے جملوں کے اندر بھی جب بہت سے یعنی ایسے جملے جس میں کے اندر بہت سے غیر ذی عقل مفعول وغیرہ ہو، تو اس صورت میں بھی جب شروع میں جب بہت سارے ہوں گے تو ان میں ہر ایک کے بعد یعنی کوما لگائیں گے، اور پھر آخری سے پہلے اور لگائیں گے، اور پھر فعل جو لائیں گے اس کو آخری کے اعتبار سے مذکر مؤنث یا واحد جمع جو بھی لانا ہو آخر کو دیکھیں گے۔ تو یہ جملہ بھی اس طرح ہوگا کہ میں نے ناشتے میں انڈا، پراٹھا، ڈبل روٹی اور مکھن کھایا۔ اب یہ کوئی جملہ بول دیتا ہے کہ اور مکھن کھائے تو یہ صحیح نہیں ہوگا، البتہ کوئی جمع کا لفظ آئے، مثال کے طور پہ میں نے ناشتے میں مکھن، ڈبل روٹی، انڈا اور پراٹھے کھائے۔ اب چونکہ پراٹھے جمع آ گئے تو آگے فعل بھی جمع آ گیا، تو اس میں بہت زیادہ رعایت رکھنا ضروری ہے کہ سب سے آخری والے سے پہلے اور آئے گا، اور جو اس سے پہلے والے جتنے بھی مفعول ہیں سب میں کوما وغیرہ آئے گا۔ اور اس حوالے سے چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ اگر 2 مفعول میں سے ایک ذی روح ہو اور دوسرا بے جان ہو، یعنی ایک جاندار ہو اور دوسرا بے جان ہو، تو ذی روح کے ساتھ تو کو کے لفظ کو لائیں گے، تو اور غیر ذی روح کے ساتھ کو کے لفظ کو نہیں لائیں گے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر سعد نے فقیر کو روپیہ دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں سعد نے فقیر کو، اب فقیر یہ 2 مفعول ہیں، فقیر چونکہ ذی روح ہے اور روپیہ جو ہے وہ غیر ذی روح ہے اور بے جان ہے، تو اس لیے لفظ کو ذی روح کے ساتھ لائیں گے۔ سعد نے فقیر کو روپیہ دیا، یہ درست ہوگا۔ سعد نے فقیر روپے کو دیا تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے 7واں قاعدہ یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے آپ حضرات سے کہا تھا کہ اکثر و بیشتر مفعول کو پہچاننے کے لیے کو آتا ہے اور فاعل کے لیے لفظ نے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر لفظ سے اور پر بھی آ جاتا ہے جو مفعول کو بتانے کے لیے ہوتا ہے، تو یہ کب آئے گا؟ تو اس کے بارے میں قاعدہ ہے کہ جب مفعول کی علامت یعنی جب اگرچہ مفعول کی علامت کو ہے لیکن کبھی کبھی اس کی جگہ سے اور پر بھی استعمال ہوگا، جیسا کہ اکرم سے کہو کہ میں سعد سے عقیدت رکھتا ہوں، تو یہاں پر دیکھیں سعد اگرچہ مفعول ہے تو اس صورت میں لفظ کو کے بجائے یہاں پر سے آیا ہے۔ اس طرح اگلا جملہ بھی اس حوالے سے یہ ہے کہ
مثال کے طور پہ یہ کہا جائے کہ شائستہ کی موت پر مت رو، اب یہاں پر دیکھیں لفظ پر آ رہا ہے، حالانکہ یہاں پر کو ہونا چاہیے تھا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفعول کے بعد کو کے بجائے پر کا لفظ آ جاتا ہے۔ اس حوالے سے آخری اور 8واں قاعدہ یہ ہے کہ اردو میں بعض مصادر کے ساتھ فاعل اور مفعول کی، یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اردو میں بعض مصادر کے ساتھ فاعل مفعول کی صورت میں آ جاتا ہے، یعنی ان جملوں میں بظاہر ایسے معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ مفعول ہے، یعنی وہ مفعول ہیں لیکن در حقیقت یہ فاعل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جملہ کہا جائے کہ اسے دکھائی نہیں دیتا، ہمیں بازار جانا ہے، مجھے جانا پڑا۔ اب ان تینوں جملوں میں آپ دیکھیں کہ اسے دکھائی نہیں دیتا، ہمیں بازار جانا ہے، مجھے جانا پڑا، ان جملوں میں اسے، ہمیں اور مجھے یہ بظاہر مفعول معلوم ہو رہے ہیں، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ دیکھنے کا اثر اس میں ظاہر ہوا ہے، اور بازار جانے کا اثر یہ اس میں ہم میں ظاہر ہوا ہے، اور اس طرح جانے کا اثر مجھ میں ظاہر ہوا ہے، لیکن یہ در حقیقت یہ فاعل ہے، مفعول نہیں ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ان کو مفعول سمجھ کر ان کے بعد کو نہیں لائے گا، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اس کو دکھائی نہیں دیتا، ہم کو بازار جانا ہے، مجھ کو جانا پڑا، تو ایسا نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ جملے جو لکھے ہوئے ہیں یہاں پر یہ در حقیقت فاعل ہیں، لہٰذا ان میں کو نہیں آئے گا۔ اور اسی قاعدے کی رعایت رکھتے ہوئے ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ تو آپ کا سبق الحمدللہ ہو گیا ہے، اور آئندہ انشاءاللہ آگے دوسرے دروس بھی اس حوالے سے ہوتے رہیں گے، تو ان قاعدوں کو آپ اچھی طرح سنیں اور سمجھیں اور پریکٹس کریں، پھر انشاءاللہ کل آپ کو چند مشقی سوالات دیے جائیں گے، اور ان میں اس کی وضاحت بھی کرنے کی کون سے قاعدے کے تحت ہی ہم نے اس میں تبدیلی کی اور یہ جملہ صحیح ہے غلط ہے، تو اس حوالے سے بھی ان قواعد کو یاد کر لیا کریں، تاکہ آئندہ ہمارے جو فتاوی لکھنے میں بھی ہمارے سامنے وہ مستحضر رہیں اور ہمارے غلطی سے ہم بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں میں مجھ سمیت تمام طلباء و طالبات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔